قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق سچ دی کرنی گل یارو حق سچ دی کرنی گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں دلو لانی یاری حضور دے نال لا کے بوٹا پیار دا بننا نہیں جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے تے منظور رس جاوے بوا رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم سرار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات گرامی سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین تے اترے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں کا رشتہ میاں اور بیوی والا بنایا پہلا رشتہ میاں بیوی والا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیتا ہے تے دو رشتے اور بن گئے آدم اور حوا والدین بن گئے اور والدین واسطے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ بیٹا بن گیا پھر تھوڑے جے عرصے تو بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو اور حوا علیہ السلام نو ایک اور بیٹا دے چھڑے جدو ایک اور بیٹا آیا وہ پہلا بیٹا تے دوسرا بیٹا مل کے ایک اور رشتہ بن گیا جڑا رشتہ ہے بھائی والا حضرات گرامی والدین کا رشتہ حرمت والا ہے ماں بیٹے کا رشتہ حرمت والا ہے بھائی بھائی کا رشتہ بھی حرمت والا ہے اللہ کی زمین تے یہ بڑا پیارا اور گہرا رشتہ ہے بھائی والا چونکہ پچھلے دو جمعہ تو حقوق کے حوالے نال گفتگو جاری ساری ہے سب تو پہلے والدین کے حقوق اس تو بعد اولاد کے حقوق کا پچھلے جمعے اندر تذکرہ کیتا ہے اس خطبہ جمعہ اندر بھائی کے حقوق اسلام میں کیا بیان کیتا ہے والدین والا رشتہ
جس طرح حرمت والا بھی ہے گہرا بھی ہے، اولاد والا رشتہ حرمت والا اور گہرا ہے، اسی طرح بھائی والا رشتہ حرمت والا بھی ہے اور بڑا گہرا بھی ہے۔ حضرات گرامی، بھائیاں دیاں بڑیاں قسماں نے۔ پہلی قسم ہے عینی بھائی، حقیقی بھائی، یعنی ایک ہی ماں تے ایک ہی باپ دی اولاد، وہ حقیقی بھائی نے۔ اور دوسری قسم بھائیاں دی اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی وہ ہوندا ہے جنہاں دی ماں ایک ہوئے، ماں جدا جدا ہوئے اور باپ ایک ہوئے، وہ ہے اخیافی بھائی۔ اور تیسری قسم ہے اللاتی بھائی، کہ باپ ایک ہوئے ماں الگ الگ ہون۔ اخیافی بھائی ماں ایک ہوئے باپ الگ الگ ہون، تین رشتے ہو گئے۔ اور چوتھا رشتہ رضائی بھائی۔ رضائی بھائی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ الگ الگ نے، ماں بھی الگ نے باپ بھی الگ نے، لیکن انہاں دو مختلف بچیاں نے ایک عورت دا دودھ پی لیا، وہ ہن بن گئے رضائی بھائی۔ حرمت اندر یہ چاروں جہاں قسماں نے نا یہ برابر نے، حرمت اندر یہ چاروں قسماں بھائیاں دیاں برابر نے۔ حضرات گرامی، اتنا پیارا رشتہ ہے بھائی اور بھائی کا، تاریخ اندر، تفاسیر اندر، قرآن اندر اور حدیث اندر اسی پڑھے ہے کہ باپ نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے نویں نبوت عطا کر دیتی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے، اللہ نے بیٹے نویں نبی بنا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نے، اللہ بیٹے یوسف نویں نبی بنا دیتا ہے۔ یعنی باپ والا رشتہ بڑا پیارا ہے، اللہ نے باپ نویں نبی بنایا ہے۔ اس تو بعد بیٹے والا رشتہ بڑا پیارا ہے، اللہ نے بیٹے نویں نبی بنایا ہے۔ اسی طرح سر تاریخ اندر پڑھے ہے، تفسیر اندر پڑھیا، قرآن اندر پڑھیا ہے کہ دو بھائیاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ یہ رشتہ بڑا پیارا بھائیاں والا کہ دو بھائیاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی نے، سگے بھائی نے، عینی بھائی نے، حقیقی بھائی نے، ایک ماں اور باپ کے بیٹے نے، دونوں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی نے، اللاتی بھائی نے، باپ ایک ہے ماما الگ الگ نے، یہ بھی دو بھائی نے، انہاں دو بھائیوں نے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح اسی قرآن پاک اندر پڑھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر جتنے نبی آئے نے انہوں امت دا روحانی باپ آخر ہے، یعنی باپ والا رشتہ بڑا پیارا تے اللہ نے نبیاں نو باپ والا رشتہ بھی عطا کیتا ہے کہ امت کے روحانی باپ نے۔ النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے روحانی باپ نے۔ اور دوسری دلیل حضرت لوط علیہ السلام، جدو قوم آئی نا گناہ کی طرف تو لوط علیہ السلام اگے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے روکے نہ رکے تے تنگ آ کے پریشان ہو کے کہنے لگے قالا یا قومی ہؤلاء بناتی، اے میری قوم آ میریاں بیٹیاں حاضر ہیں، انہاں جائز طریقے نال نکاح کر لو۔ ہن کچھ تفاسیر کے اندر آندا ہے، ذکر کیتا ہے محدثین نے کہ لوط علیہ السلام دیاں صرف دو بیٹیاں سن کہ قوم دے لوگ تعداد اندر اتنے زیادہ سن کہ لوط علیہ السلام نے جڑا کہا نا کہ میریاں بیٹیاں حاضر نے، انہاں نال نکاح کر لو، اس کو مراد قوم دیاں بیٹیاں نے، یعنی جڑیاں امت دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، نبی انہاں دا روحانی باپ ہوندا ہے تے انہاں ساریاں قوم دیاں بیٹیاں مخاطب کر کے لوط علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری قوم اے میری امت دیاں بیٹیاں یہ حاضر نے، انہاں نال نکاح کر لو اور گناہ تو باز آ۔ تو جس طرح سے قرآن پاک کے اندر تفسیر اندر پڑھے ہے کہ
باپ نو اللہ تعالیٰ نبی نو روحانی باپ بنایا امت دا. اسی طرح اسی قرآن پاک کے اندر یہ بھی پڑھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نو روحانی بھائی بھی امت دا کیا. یہ مطلب ہے باپ والا رشتہ بھی بڑا آلہ ہے. یہ تو ثابت ہویا کہ بھائی والا رشتہ بھی بڑا آلہ ہے. یہ بھی اللہ نو بڑا پیارا، بڑا عزیز ہے، بڑا گہرا ہے یہ رشتہ بھی، کہ اللہ نے باپ بھی نبی نو آخیا ہے امت دا روحانی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبیاں نو امت دا روحانی بھائی بھی آخیا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ فرماندے نے کہ اسا قوم سمود کی طرف انہاں دے بھائی صالح علیہ السلام نو نبی صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا، اور مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام نو مدین والے دے بھائی اللہ نے بھائی کر کے ان آیت اندر قرآن پاک اندر نبیوں نے یعنی باپ والا رشتہ بھی دیتا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھائی والا رشتہ بھی دیتا ہے. اس تو پتہ لگا ہے کہ جڑا یہ رشتہ ہے نا باپ دا یہ بھی بڑا آلہ ہے، اور یہ جڑا رشتہ بھائی والا ہے یہ بھی بڑا آلہ ہے. حضرات گرامی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ بھائی تے دوست کے اندر فرق کی ہے؟ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیتا. فرمایا کہ جڑا بھائی ہے نا وہ ہے سونے کی طرح، تے جڑا دوست ہے وہ ہے ہیرے کی طرح. جڑا ہیرا ہے نا وہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، یہ حقیقت ہے. ہیرا ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی نہیں جڑیا، کیونکہ جڑا دوستی والا رشتہ ہے نا یہ اعتماد کا رشتہ ہے. اعتماد ایک بار ٹوٹ گیا پھر نہیں جڑتا. اس واسطے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست کی مثال ہیرے نہ دیتی ہے کہ دوست کی مثال ہیرے کی طرح ہے، ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا. لیکن بھائی کا رشتہ اعتماد والا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ بھائی کا رشتہ خون والا رشتہ ہوتا ہے. ایک ٹوٹ جائے تو پھر بھی جڑ جاتا ہے. یہ مثال سونے نہ دیتی ہے. سونا جویں دا ہی ہوئے ٹوٹ جائے دوبارہ جڑ جاتا ہے، ہیرا ٹوٹ جائے دوبارہ نہیں جڑ سکتا. اس واسطے فرما فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور بھائی لڑن تو بعد بھی لڑائی تو بعد بھی بھائی رہتا ہے. یہ ایسا رشتہ ہے جڑا کسی قیمت بھی نہیں ٹوٹ سکتا. اگر تھوڑی دیر واسطے ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ جڑ جاتا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ آیت دس رہی ہے کہ بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے دوبارہ جڑ جاتا ہے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بے شمار مقامات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھائیاں اج رشتے کا بھی ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر، اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میں اللہ نے تو حکم دیتا کہ اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین نال، فرمایا اللہ دی ذات نال شرک نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نال شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین نال حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبیاں نال بھی تساں حسن سلوک کرو. ایک قریبی رشتہ دار، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ داراں دے وچ سب تو پہلا نمبر بھائیاں دا آندا ہے. بھائی سب تو زیادہ قریبی رشتہ دار نے. سب تو پہلا رشتہ، تسی میرے وال متوجہ ہو، تسی میری گل سنو، جمعے دا مقصد پورا ہو جائے، وہ سیٹنگ ہو جائے گی. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتے دے اندر سب تو پہلے بھائیاں دا رشتہ آتا ہے. ہن دیکھو نا بندہ کہندا ہے کہ یار اے فلاں میرا بڑا قریبی ہے، کی قربت ہے؟ یہ تے میرا وطن ایک ہے. اے میرا بڑا قریبی ہے، کی قربت ہے؟ یہ تے میرا شہر ایک ہے. اے میرا بڑا قریبی ہے، کی قربت ہے؟ یہ تے میرا محلہ گاؤں ایک ہے. اے میرا بڑا قریبی ہے، کی قربت ہے؟ فرمایا یہ تے میرا تعلق ایک علاقے نال ہے، ایک ضلع دے نال ہے، ایک تحصیل دے نال ہے. فرمایا تحصیل نال اس کا تعلق ہے، میری تحصیل نال، اس واسطے میرا قریبی ہے. میرے ضلع نال تعلق ہے، اس واسطے میرا قریبی ہے.
تے فرمایا وہ کتنا قریبی ہے جہاں باپ بھی ایک ہے تے جہی ماں بھی ایک ہے، وہ سب تو زیادہ قریبی ہے۔ اس واسطے واقعی ذل قربا سب تو قریبی رشتہ داری اندر اگر داخل ہوتے ہیں تو بھائی داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں تواڈے رب نے تانوں حکم دیتا ہے تسی انصاف کرنا ہے، فرمایا تسی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے، کدے نال وایتاء ذی القربی قریبی رشتہ دار یعنی اپنے بھائیاں نال، اپنے بھائیاں نال سلوک رکھنا ہے، اپنے بھائیاں نال سلوک رکھنا ہے، اپنے بھائیاں نال محبت کرنی ہے، اپنے بھائیاں دے نفع نقصان دے ذمہ وار بن جاؤ۔ فرمایا بھائی نال بھائی اپنا تعلق بنا کر کے رکھے، یہ مانا اس آیت کا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر نماز کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزے کا حکم اللہ نے دیتا روزہ رکھو، فرمایا حج کرو اللہ نے حکم دیتا حج کرو، زکات دیو اللہ نے حکم دیتا زکات دیو، اندے یار رب نے حکم دیتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے بھائیاں نال حسن سلوک کرو، اپنے بھائیاں دا خیال رکھو، اپنے بھائیاں نال محبت کرو، اس رشتے کو بڑھاؤ توڑو نہیں، اس رشتے کو جوڑو ختم نہ کرو، یہ ہے معنی اس آیت کا۔ حضرت گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ آئے نے نا تے تانوں پتہ ہے کتابت بھی پڑھیا سنیا بھی ہے، صرف ایک جڑی یاد دہانی ہے تے نبی پاک نے جڑے مہاجرین نے نا انہاں دے درمیان تے انصار دے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا ہے، فرمایا تسی اپنے بھائی بھائی بن بلکہ اللہ دے نبی باقاعدہ طور تے نام لے کے جوڑے بنائے نے، بھائی بھائی بنائے نے، فرمایا فلاں دا فلاں بھائی ہے، فلاں دا فلاں بھائی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہجرت کر کے آئے نا تے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے حضرت سعد و حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیتا ہے، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اے تیرا بھائی ہے، تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے نے۔ بھائی کا رشتہ کی ہوتا جب نبی پاک نے کہہ دیتا تسی بھائی ہو پھر کی ہوتا بھائی کا رشتہ؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مدینے اندر سب تو زیادہ میں امیر ہاں، میرے تو زیادہ کوئی امیر نہیں۔ محدثین نے لکھے ہے یہ اپنے آپ کو کیوں نہ بڑا کیتا کہ میں سارے تو زیادہ امیر ہاں، مالدار بھی ہاں، کیوں کیا؟ اس واسطے کہ کدے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کرنی تے کدے پیشکش ٹھکرا نہ دین کہ پتہ نہیں ایندا کیویں دا گزارا ہوندا پیا، پر میں سارے تو زیادہ مالدار ہاں۔ کہ حضرت سعد کہنے لگے کہ میرے دو باغ نے، ایک باغ تو ہر چیز کا نا جتنا میرے کو مال ہے وہ دے میں دو حصے کر دیتے نے، ایک حصہ میں تینوں دے دیتا ہے، ایک حصہ میں خود رکھ لیا ہے، حتیٰ کہ اگلی گل بھی کہتی ہے کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں نے، ایک نو میں طلاق دے دینا عدت گزر تو بعد اس دن تو نکاح کرتا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میں نے شہر کا رستہ دکھا دیو، شہر مدینے اندر چلے گئے، تجارت کی تھی، اللہ نے مالدار بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا کر دیتی ہے، یعنی مہاجرین تے انصار دا نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ قائم کیتا ہے تے انصار نے سب کچھ اپنا ادھا حصہ جو ہے وہ مہاجرین دے دیتا، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سانو تہاڈا بھائی بنا دیتا ہے۔ حضرت گرامی روایت بھی بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا محدثین نے ذکر کیتا ہے دو بھائی سن، اکثر روایت میں بیان کرنا وا، دو بھائی سن، ایک دی اولاد ہے ایک دی اولاد کوئی نہیں ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ کس وقت کی بات ہے، دو بندے سن، ایک دی اولاد ہے، دو بھائی سن، ایک دی اولاد ایک دی اولاد کوئی نہیں، انہاں دونوں بھائیاں دا باپ فوت ہو گیا تے انہاں جناب جدوں جائیداد نہ تقسیم کیتی نا، تقسیم کر کے جناب وراثت تقسیم ہو گئی کہ انہاں جناب کوئی کم کھیتی اگائی تے کھیتی جو کٹھی اگائی نا تے کٹھا ڈھیر لگا لیا تے دونوں بھائی آ گئے کہنے لگے اس طرح کرنے ہیں ایتھوں کر کے نا لیک مار لینے ہیں، ایک دا حصہ تیرا ادھر والا حصہ تیرا، انہیں کہا ٹھیک ہے، وہ بھائی بھی چکن لگ پیا، وہ بھائی بھی چکن لگ پیا۔ محدثین نے لکھا ہے جی اولاد نہیں سی نا
انہیں سوچا جب وہ چکن آیا ڈھیر انہیں کہا میری تو اولاد ہے کوئی نہیں میری کنے کھانی ہے میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے نے چلو یہ کھان گے وہ اپنے بھائی کی طرف دھکیل دیتا زیادہ کھلا تو جب بچیاں والا بھائی آتا نا چکن واسطے وہ کہنا میں نے اپنے بیٹے دیتے نے اولاد دیتی اج نہیں تو کل نال مل جان گے فرمایا یہ بیٹے کوئی نہیں اس سے مشکل وقت آ گیا یہ کی بنے گا چلو یہ جمع کر کے رکھ لے گا یہ اندر ول کرتا ہے وہ یہ ول کرتا ہے محدث نے لکھا دونوں بھائی شام تک وہ ڈھیر ڈھونڈتے رہے جڑا دونوں دا کٹھا ڈھیر سی نا اندر اندر اللہ نے اتنی برکت پائی کہ جڑا ڈھیر نہ گھر جا کے رکھیا ہے فرمایا وہ ڈھیر دونوں دا ایک دا ڈھیر انہاں دونوں دے ڈھیر تو بھی زیادہ سی یعنی اللہ تعالی نے برکت پائی اس چیز اندر برکت ہے ساڈی کی صورت آ رہی میرے شیخ ایک بڑی پیاری گل سناتے سن دو بھائی سن تے آمنے سامنے گھر سی ایک بھائی کے کام تے چلا گیا تے دوسرے بھائی نے مصلی پا کے اللہ کو اللہ کی عبادت شروع کر دی بڑی عبادت کی تھی خوب عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا دس میرے بندے تین کی چاہیے کہ کہنے لگا اللہ تو راشن ہی بھیج دے پر میں راشن بھیج اگر اتنا راشن بھیجیا کہ انہیں خود بھی کھاتا تے اتنا زیادہ اللہ نے راشن بھیجیا تے دوسرا نا وہ تقسیم انہیں اعلان کر دیتا بھائی میرے کو آ کے راشن لے جاؤ راشن تقسیم کرنے لگ پیا دوسرا بھائی تو گھر آیا نا ویکھیا جی بڑی عزت بلے بلے یہ لوگوں راشن تقسیم کر رہے ہیں بیوی کو پوچھا کہ یہ تو بڑا غریب سی یہ کو راشن کتوں اتنا زیادہ آ گیا یہ تو اپنا گزارا نہیں سی ہوتا یہ ہوں لوگوں تقسیم کرنا پھرتا ہے بیوی نے کہا انہیں اللہ کی عبادت کی ہے اتنی عبادت کی ہے تے رب نے کہا دس میرے بندے تین کی چاہیے انہیں راشن منگیا رب نے دتا ہی اتنا ہے انہیں ضرورت بڑھ گیا وہ تقسیم کر رہے اللہ نے عزت بنائی انہیں جلدی جلدی وضو کیا وہ عبادت کرنے لگ پیا بڑی عبادت کی تھی اللہ نے پوچھا دس میرے بندے تینوں کی چاہیے پر میں اللہ ہو تو میرے کچھ نہیں چاہیے آ جڑے میرے بھائی کو راشن دیتے نے واپس لے یہ ہے ساری صورت حال یعنی اسی بھائی کی ترقی ویکھیے کہ اسی یہ نہیں کہتے اللہ ٹھیک ہے میرے بھائی نہیں دیتا ہی اللہ میں نہیں دے حلال طریقے نال یا میرے کو ہے اللہ میرا بھائی ماڑا ہے اللہ وہ نہیں دے بھائی تو اس چیز کا نام ہے لیکن پھر معاشرے اندر نفرتیں اتنی ہو چکی ہیں بھائیاں بھائیاں کے درمیان کہ ایک بھائی اگر اللہ تعالیٰ مال نال نواز دے وہ کدی بھی نہیں چاہتا کہ دوسرے بھائی میرے طرح کا شان ملے میں ایم این اے ہاں میرا بھائی ایم این اے بن جائے کدے نہیں چاہتا میں ایم پی ہاں میرا بھائی بھی ایم پی بن جائے کدے بھی نہیں چاہتا فرمایا بھائی والا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے حضرات گرامی یہ خون کا رشتہ ہے اعتماد کا رشتہ نہیں یہ خون کا رشتہ ہے فرمایا بھائی بھائی ہوتے ہیں بھائی بھائی ہوتے ہیں کہ بھائیوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا بنایا ہے یاد رکھو اللہ کی زمین سے اللہ کرے کہ رشتہ بگڑے نہیں اللہ کی قسم ہے رشتے بگڑ چکے ہیں بھائیاں نے تسی نیٹ تے ریسرچ کرو کلیکٹ کرو تو نظر آئے گا بھائی نے چھوٹی جی گل کی وجہ تو بھائی نے قتل کر دیتا ایک مرنے تو بھائی نے قتل کر دیتا ایک چھوٹی جی چیز تو بھائی نے قتل کر دیتا اللہ کی قسم مقدمے ہوئے پہلے نیٹ بھریا پیا ہے سب تو زیادہ اگر قتل ہویا تو بھائی نے قتل کیتا ہے ریسرچ کر کے دیکھ لو کہ جناب تسی اس دے جناب ریسرچ کر کے دیکھ لو سب تو زیادہ اگر اس زمین تے قتل ہو رہے ہیں تو بھائی قتل کر رہے ہیں جداد کی وجہ تو وراثت کی وجہ تو حسد کی وجہ تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی موسیٰ نبی اللہ کو دعا کر رہے ہیں فرمایا اللہ میری زبان کے اندر اٹکنے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری گل سمجھ رہے کہ نال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری فرمایا اے میرے اللہ جی نے مینوں نبی بنا دے نا انہیں میرے بھائی ہارون نو بھی نبی بنا دے تے نبی پاک علیہ السلام نے نا قرآن کی آیتاں پڑھ کے فرماؤ میری امت کے لوگوں آج بھائی تے کیڑا مہربان ہے اس تو بڑی مہربانی بھائی دی ہور بھائی تے کی ہو سکتی ہے اللہ دی زمین تے سب تو اگر کوئی عزت والی چیز ہے وہ نبوت ہے اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا کی ہے تے موسیٰ نبی چاہتا ہے اللہ جڑی عزت تو مینوں دتی ہے وہی عزت میرے بھائی نے بھی عطا کر دے یہی تے میرے نال جمن والا ہے اللہ میں نبی بنا لے میرے بھائی نے بھی نبی بنا لے ایتھے سب کی کہنے جو کچھ میرے کو ہے وہ میرے بھائی کو نہیں ہونا چاہیے فرمایا میں اگر بلند ہوں تو میرے بھائی کو بلند نہیں ہونا چاہیے میرے تو تھلے رہے
تیری میری سوچ ہے کہ آپ کے بھائی والا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ اپنے بھائی ہارون واسطے کتنا مخلص ہے. ایک بھائی بھائی واسطے اس طرح مخلص ہونا چاہیے. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جڑا بندہ بڑیاں دے احترام نہیں کردا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں ہے. محدثین حدیث تو یہ مسئلہ خط کیتا ہے جڑے بھائی نے نا جڑا بڑا بھائی ہے وہ چھوٹیاں تے شفقت کرے جڑے چھوٹے بھائی نے بڑے دا احترام کرے. فرمایا جڑے چھوٹے بھائی بڑے بھائی دا احترام نہیں کرن گے فرمایا ساڈا نال تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا ساڈے تو ہے نہیں وہ مسلمان ہے نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بڑے بھائی چھوٹیاں تے شفقت نہ کرن فلیس منا وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کو دو بھائی آ کے فیصلہ کران واسطے ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے. بڑے بھائی نے گل شروع کی ہے تے چھوٹے بھائی نے ٹوک دیتا ہے فرمایا چپ کر میں گل کرنا وا تے آپ گل کرنی شروع کر دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا کبر 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 چپ ہو جا پہلے بڑے بھائی کو گل کرن دے. بڑے بھائی کے مقدمے بڑے بھائی کی موجودگی اندر چھوٹا بھائی گل نہیں کر سکتا. نبی پاک نے رشتہ بیان کیتا تے رشتے کی اہمیت بیان کی ہے. فرمایا بڑا بھائی ہوئے تو کوشش کرو بڑا بھائی بات کرے. اگر بڑا بھائی بات نہیں کر سکتا تو بھائی کو اجازت لو. بھائی تسی بیٹھو تہاڈی اجازت ہوئے تو میں گل کرنا وا. یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وچ سانوں مل رہی ہے کہ بڑے بھائی کی موجودگی اندر بڑا بھائی بات پہلے کرے. اگر چھوٹا کرنا چاہتا ہے بڑے بھائی کو پہلے اجازت لے یا غرض طے کر کے آوے کہ تسی مینوں موقع دینا مینوں اجازت دینی جب تہاڈی گل کرن باری آنی ہے. بھائی تسی نہیں جانتے تسی نہیں سمجھتے میں اس واقعے دا اس بات دا اینی شاید ہاں لہذا جب گل ہوئے گی نا تسی مینوں موقع دینا جواب میں دیاں گا گل میں کراں گا. اور میں اجازت لے لو یا پھر اگر تسی محفل اندر بیٹھے ہو تو پہلے بھائی کو اجازت لو تو پھر جناب اگلی گل کرو. حضرات گرامی سے درم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام کے بیٹیاں کا ذکر کیتا ہے. نبی پاک دے بیٹے یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جناب 12 بیٹے نے یعقوب علیہ السلام انہاں وچوں نا 10 بیٹیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام اٹھایا کنویں اندر سٹ دیتا. کنویں چ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بچا کے بکدے بکاندے جیلنا برداشت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے کہ وہی بھائی منگتے بن کے آ گئے. تو جدو پہچانیا نا بھائی نو یوسف علیہ السلام بنا میں تہاڈا بھائی یوسف ہاں تو فوراً جناب گر گئے فوراً معافی منگنے لگ پے. حضرت اللہ تعالیٰ نبی یوسف کی کہتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم اے میرے بھائیو جاؤ میں موسیٰ نے میں یوسف نے تمہیں معاف کر دیتا ہے. میں بھائی نے تمہیں معاف کر دیتا ہے. یعنی بھائی ادھر مہربان ہو جائے. بھائی نے سلوک کے کیتا ہے کنویں اندر سٹیا ہے مکمل طور پہ قتل کر دیتا ہے. وہ بدلے اندر بھائی نے کی سلوک کیتا ہے جب اللہ کے اللہ رسول نے حکم دیتا ہے لا تسریب علیکم اليوم. اللہ کی قسم آج بھائی نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں. پہلی تے بات ہے بھائی کو معافی منگتا ہی نہیں. اگر مانگ لے دوسرا معاف کرنے واسطے تیار. لا تسریب علیکم اليوم او میرے بھائیو اللہ کو معافی مانگو میں نے تمہیں معاف کر دیتا ہے. میں تمہیں باہروں بھی معاف کر دیتا ہے. میں تمہیں اندروں بھی معاف کر دیتا ہے. نہیں باہروں تیری میری سنا تو میرا بھائی ہے اندروں وہی بہن اندروں وہی نفرت. فرمایا تو میرا بھائی تسی میرے بھائی ہو میں تمہیں اندروں بھی معاف کر دیتا ہے میں تمہیں باہروں بھی معاف کر دیتا ہے. قرآن پاک اندر بڑی نقطے کی بات یہ بھی ہے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے والدین تو بعد سب تو پہلا رشتہ بھائیوں کا بیان کیتا ہے. وَبِذِلْ قُرْبَى بھائیوں کا رشتہ ہے والدین تو بعد. لیکن قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نو ماں باپ کی مقدم کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے یغفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا جدو بندہ پریشان ہوئے گا نا جدو بندہ پریشان ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا
بندہ پریشان ہوئے گا، جدو بندہ پریشان ہوئے گا نا تے پریشان ہو کے یا فر المرء من اخیہ، فرمایا سب تو پہلے اپنے بھائی کو جائے گا، باپ کو نہیں جائے گا، ماں کو نہیں جائے گا، بیوی کو نہیں جائے گا، بیٹیاں کو بعد اندر جائے گا، بھائی کو پہلے جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے اسی طرح آج بھی اگر کسی بھائیوں کا آپس اندر سلوک ہے، محبت ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئے اپنی ماں کو بعد اندر بتاؤں ہے، اپنے باپ کو بعد اندر بتاؤں ہے، اپنی بیوی کو اپنی تکلیف بعد اندر شیئر کرتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنی تکلیف بعد اندر دستا ہے، اپنی تکلیف اپنے بھائی کو پہلے دستا ہے۔ اے حقیقی بھائیوں کی نشانی تکلیف آ جائے نا پہلے بھائی کو دستا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بندہ پہلے بھائی کو جائے گا، پھر ماں کو جائے گا، پھر باپ کو جائے گا، پھر بیوی کو جائے گا، پھر بیٹیاں کو جائے گا، یعنی بیٹے بعد اندر، بیوی بعد اندر، باپ بھی بعد اندر، ماں بھی بعد اندر، سب تو پہلے اپنے بھائی کو جائے گا۔ حضرات بھائی والا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، لیکن افسوس آج بھائیاں دے رشتے نفرتاں دے اندر تبدیل ہو گئے، بھائیاں نے بھائیاں تے مقدمے کر کے رکھے ہوئے نے۔ حضرات گرامی چار قسماں میں بیان کیتیاں نے، چار قسماں دے میں تھوڑے تھوڑے حقوق تواڈے سامنے بیان کیتے نے۔ عینی بھائی، احیافی بھائی، علاتی بھائی، رضائی بھائی، پنجویں قسم بھائیاں دی نبی پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کی تھی پنجویں قسم۔ ہوں ایک اور قسم پنجویں قسم یہ بھائیاں دی او کڑی قسم ہے، یہ تے پتہ لگ گیا اینی بھائی وہ ہوتا ہے جڑا ایک ماں تے ایک باپ کا بیٹا ہوئے، اخیافی بھائی وہ ہوتا ہے جنہاں دی ماں ایک ہوئے، علاقی بھائی وہ ہوندے نے جنہاں دے باپ ایک ہوئے، ماما الگ الگ ہون، رضائی بھائی وہ ہوندے نے کہ جنہاں دونوں نے ایک تیسری عورت کا دودھ پیتا ہے وہ رضائی بھائی، اے حرمت اندر برابر نے۔ پنجواں بھائی پنجویں کڑی قسم بھائی دی کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماندے نے جڑے مومن نے نا مسلمان آپس اندر بھائی بھائی نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ بھائی چارہ قائم کیتا۔ اے پنجویں شک اللہ دے نبی نے بیان کیتی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان مسلمان دا بھائی، پنجواں بھائی وہ ہے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام یہ دسنا چاہتے ہیں کہ قوم جناب ماں الگ ہے، باپ بے شک الگ نے، قبیلہ الگ ہے، قوم الگ ہے، وطن الگ ہے، زبان الگ ہے۔ فرمایا کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی انگلش جناب، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی جناب کوئی زبان بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، زبانیں بھی الگ الگ نے، ملک بھی الگ الگ نے، علاقے بھی الگ الگ نے، ہر چیز الگ الگ ہے، لباس الگ، بولیاں الگ، رنگ الگ، فرمایا ہر چیز الگ الگ ہے، صرف ایک چیز اکٹھی ہے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا جنہوں نے اپنے باپاں دا پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ ایسے بھی لوگ موجود سن جنہاں بیچارے نے اپنے باپ دا بھی پتہ کوئی نہیں سی، کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا فَإِخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ، اس دین دی وجہ تمہیں بھی تواڈے بھائی نے، یعنی دین دی وجہ تو بندہ بھائی بھائی بڑھ جاتا ہے، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، لا یظلم ولا یسلمہ، تے جڑا بھائی ہوتا ہے نا اپنے بھائی تے نہ ظلم کردا تے نہ انہوں بے یار و مددگار چھوڑدا ہے، نہ ظلم کردا ہے نہ انہوں کلے چھڑ دیتا ہے، ظلم نہیں کردا۔ فرمایا جا تیرا اپنا کام، تو اپنے گھر، اسی اپنے گھر، تو اپنے نفع نقصان دا مالک، اسی اپنے نفع نقصان دے ذمہ دار۔ فرمایا نہیں بھائی چھڑدا بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں کردا کہ بھائی کو کلے ہی نہیں چھڑدا کہ کوئی اس تے ظلم کرے۔ اگلی حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے یہ پنجویں بھائی دی قسم وہ دے حقوق نے، نبی پاک فرماندے نے من کان حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، نبی پاک دی حدیثاں کنیاں پیاریاں نے، نبی پاک دی حدیثاں کنیاں میٹھیاں میٹھیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے من کان حاجت اخیہ، جڑا بندہ اپنے بھائی دی ضرورت نو پورا کردا ہے نا او دا حق ہوندا ہے، میرے بھائی دی اگر کوئی ضرورت ہے
میں پوری کراں. اللہ دے نبی فرماتے ہیں کان اللہ فی حاجتہ کہ جڑا ضرورت پوری کرنے والا بھائی ہے نا جدوں اونوں کوئی ضرورت پائے گی کہ اودی ضرورت اللہ پوری کر دین گے. جڑا بھائی دی ضرورت پوری کردا ہے اللہ دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے. کتنیاں پیاریاں روایتاں نے مسلمان دا بھائی ہے. اگلی حدیث اندر نبی پاک فرماتے ہیں من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ. جڑا بندہ اپنے بھائی دے عیباں تے پردے پاوندا ہے نا اپنے بھائی دے عیباں نوں چھپاوندا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی او دے پردے تے گناہ او دے گناہاں تے پردے پا دین گے. قیامت والے دن قیامت والے دن ہر گناہ چھپے ظاہر ہو جان گے. فرمایا او بھائی جڑا اپنے بھائی دے دنیا تے پردے پوشیاں کردا رہ جائے قیامت والے دن اللہ او دے گناہاں دی پردہ پوشی کرن گے. حضرت کتنی پیاریاں حدیثاں نے. اگلی حدیث ترمذی اندر ہے نبی پاک فرماتے ہیں المسلم والمسلم مسلمان دا بھائی ہے لا یخونو. فرمایا جڑا مسلمان دا بھائی ہے تے بھائی کی ہوندے نے بھائی اپنے بھائی نال خیانت نہیں کردا. لا یخونو بھائی نال خیانت نہیں ہوندے کردے خیانت اصل بھائی نال نہیں. فرمایا وہ بھائی ہے ہی نہیں وہ پتہ نہیں کی ہے کہ جڑا اپنے بھائی نال خیانت کر رہا ہے. فرمایا لا یخونو بھائی نال خیانت نہیں کردا ولا یکذبہ. نبی پاک فرماتے ہیں بھائی نوں جھٹلاوندا بھی کوئی نہیں ہے. ولا یخذلہ جڑا مسلمان بھائی ہوندا نا وہ اپنے مسلمان بھائی نوں ذلیل نہیں کردا کل المسلم علی المسلم حرام. نبی پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان دے مسلمان تے عرضہ دی عزت بھی حرام ہے و مالو دا مال کھانا بھی حرام ہے و دمو دا خون بہانا بھی حرام ہے. التقوی ہا ہونا نبی پاک فرماتے ہیں تقوی دل اندر ہوندا ہے پرہیزگاری دل دے اندر ہوندی ہے. فرمایا کتنیاں پیاریاں روایتاں. اگلی روایت ہے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ. اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جو کچھ اپنے واسطے پسند کرتا ہے کوئی اپنے بھائی واسطے پسند کرے وہ مسلمان ہے ہی ہو کہ مسلمان جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے ان دے بھائی اپنے مسلمان بھائی واسطے کوئی چیز پسند کرے. ہاں اپنے واسطے موٹر سائیکل پسند کرتا ہے بھائی واسطے موٹر سائیکل مسلمان بھائی نے موٹر سائیکل لے کے دے یہ مانا نہیں ہے. فرمایا جو کچھ اپنے واسطے پسند کرتا ہے یہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. جو کچھ اپنے واسطے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان واسطے وہی چیز پسند کرے. بندہ اپنے واسطے پسند کرتا ہے لوگ میری عزت کرن تو پھر حق بنتا کہ تو بھی مسلمان کی عزت کر. یعنی جی چیز تو اپنے واسطے پسند کرنا میں پسند کرنا کہ میری عزت میں کوئی نقصان نہ پہنچائے اسی طرح تو بھی پھر پسند کر کہ فرمایا تو بھی وہ عزت میں نقصان نہ پہنچا. یعنی جو کچھ اپنے واسطے پسند کر دیو اپنے بھائی واسطے وہی کچھ پسند کرو. تسی کہندے ہو کہ میری کوئی بےزتی نہ کرے محفل اندر تسی بھی اپنے مسلمان بھائی دی بےزتی محفل اندر مجلس اندر لوگاں دے وچ نہ کرو. جڑی چیز تسی اپنے واسطے پسند کردے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی واسطے پسند کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوات. اللہ فرماتے ہیں مومن بھائی نے فاصلحوا بین اخویکم کہ اگر بھائی اندر کوئی لڑائی ہو جائے بھائی اندر کوئی جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم تے تسی دوسرے بندے اٹھ کے انہاں دی صلح کروا دیو. اور اتنا پیارا عمل ہے نبی پاک کی عید قرآن دی آیت ہے نا کہ تسی صلح کروا دو. نبی پاک نے فرمایا کی فرمایا میرے صحابہ ایسا عمل تانوں نہ دساں جڑا نماز نالوں بھی اعلیٰ روزے نالوں بھی اعلیٰ حج نالوں بھی اعلیٰ زکات نالوں بھی اعلیٰ